قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم عالم ڈاکٹر محمد متین الدین خالقی صاحب تشریف فرما شریعت انفارمیشن سروس کی 702 نشست ہے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹاپک کیا جاتا ہے تو اسے برننگ ٹاپک کہتے ہیں تو یہ برننگ ٹاپک انہوں نے کیا ہے اور جیسے اب معلوم ہے ہمیشہ ٹاپک جو ہے وہ مخرر میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں آج کا ٹاپک مخرر صاحب نے ہی تجویز کیا ہے اور وہ ٹاپک ہے طلاق کیوں اور یہ شریعت کی روشنی تو آپ کو اندازہ ہے کہ آج کل ہر کس و ناکس چاہے وہ اتنی معلومات رکھتا ہو نہ رکھتا ہو اتنی گہرائی میں جاتا ہو شریعت کے احکام کی نہ ہو پھر غیر لوگ بھی اس کے اوپر توازنائی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اس کے جو توضیحات ہوتے ہیں جسے انگریزی میں انٹرپریٹیشنز کہا جاتا ہے تو انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں حتیٰ کہ کورس کے انٹرپریٹیشن میں اور بڑے بڑی تنظیموں کے انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور وہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے اخبارات میں ریڈیو میں اور مختلف تنظیموں میں جو اختلافات بن رہے ہیں اور پھر قانون سازی کے بارے میں یہ اہم عنوان مخرر صاحب کے ذہن میں آیا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری سب کی رہنمائی کے لیے بہت یہ ضروری تھا مسئلہ ایک ہی رہتا ہے عدالت کو کیوں جاتا ہے اس وجہ سے جاتا ہے کہ جب رائے لی جاتی ہے تو ایک وکیل صاحب ایک رائے دیتے ہیں دوسرے وکیل صاحب دوسری رائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ممبروں کے کوٹ ہو جاتی ہے کم از کم میں یہ بولنے کے اس موقع پہ ہوں کہ میں نے ہمیشہ جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ بھائی اس میں جامعہ نظامیہ کا فتویٰ لیجیے کیونکہ جامعہ نظامیہ غیر معمولی طور پر سارے ہندوستان میں مانا جاتا ہے اور فتویٰ لے کے آپ اس کے اوپر عمل کریے اس کے بعد اگر فتویٰ ہماری خدمات حاصل ہیں ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ دونوں کے رائے میں فرق آ جائے اور دونوں کے رائے سے ایک رائے غلط ثابت ہو ایک رائے صحیح ثابت ہو تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور یہ صرف آپ کے ہمارے لیے ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے اڑوس پڑوس رشتے دار عزیز اقارب جو بھی آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہاں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کا بھی ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے وہ انٹلیکچوئل لیول ذرا اونچا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بھی اس موقع میں ہوتے ہیں کہ مسائل کو بھانپ لیں مسائل کے سمجھیں مسائل کے اوپر مشورہ دے سکیں رہنمائی کر سکیں ایسے کہ آپ قانون کے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے لیکن صحیح مشورہ تو دے سکتے ہیں آپ کہ بھائی اس میں یہ رہنمائی حاصل کی جائے یہ طریقہ ہے بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتا میں آج کے ہمارے مخرر صاحب فاضل مخرر صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہماری اقبال شناسی کی محفل ہمیشہ 4 شعبے کے دن ہوتی ہے لیکن اب کے یہ 4 شعبے کو ملتوی کی گئی ہے اور اس کی بچا ہے
یہ ایسے اتنا نہیں ہوتے یا محافل کے سوائے اس کے کوئی دنگا فساد ہو جائے یا کرفیو ہو جائے یا تہوار آ جائے نہیں ہوتے. لیکن اب کے یہ ہمارے مقرر ڈاکٹر سید نقی عابدی جو 2 مہینے پہلے بھی ہم کو مخاطب کر چکے ہیں اور ان کے خطاب کی بین الاقوامی طور پر شہرت ہوئی ہے. اردو ہال میں مقرر کیے تھے. اب بھی جو ہے جمعہ کے دن 26 جنوری ہے شام میں مغرب میں آپ تشریف لائیے اور وہ جو ہے اہم عنوان سے. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اقبال کا جو عشق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسی کو عنوان بنایا ہے اقبال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ یہ وقت تو نہیں ہے ورنہ آپ کا ٹائم بھی ایسا ہو جائے گا میں کہ وہ عشق کے بارے میں بتاؤں آپ کو. پر آپ یہ سمجھیے کہ آپ خصوصاً نوجوانوں کو لیتے آئیے. مغرب کے فوری بعد وہ لیکچر شروع ہو جائے گا. پھر اقبال شناسی کی 927 نشست ہوگی اور وہ عنوان سے بعد مغرب وہاں مخاطب کریں گے. مغرب ظاہر ہے 6:15 6:30 ہو جاتی 6:30 چاہے اس کے بعد سے شروع ہو جاتا. 6:30 سے پہلے آپ نماز پڑھ گیا ہے تو 6:30 تک تشریف لائیں. میں آج کے مختلف صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں تشہیر پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حاضرین کرام، عنوان آپ سماعت فرما چکے ہیں طلاق کیوں. جس وقت مجھ سے خواہش کی گئی کہ جو ہے اس شبے کو نشریت انفارمیشن لیکچر کے لیے حاضر ہوں تو اس وقت جو ہے ذہن میں یہ عنوان آیا. یہ عنوان آنے کی بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتیں عام ہوں اور لوگوں کی بات ہو سکتا ہے خوشی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے ٹی وی پہ جو مباحث ہو رہے تھے جب یہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر طلاق ثلاثہ کے بارے میں حکومت ہند نے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تو اس وقت کبھی کبھار ٹیلی ویژن پہ مباحثے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس میں مباحثے میں سو کالڈ اسلامک لیکچر جو ہے اسلامک اسکالرز وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے بعض نے کہا جو نام نہاد مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں طلاق کا حکم ہی نہیں. انہیں بڑا افسوس یہ ہوا کہ کیسے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں کہنے والوں کے طلاق کے بارے میں قرآن مجید میں نہ صرف طلاق کا احکام حکم ہے بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں تفصیل سے قرآن رہنمائی کرتا ہے. دوسرے یہ کہ اتنا واویلا مچایا گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کا ہر خاندان ہر گھر 3 طلاق کے اثر سے متاثر ہے اور ایک بڑا سماجی مسئلہ مسلمانوں کا بن چکا ہے پورا میڈیا. تیسرے یہ کہ یہ بات میں اب تک جو باتیں کہا وہ آپ سب جانتے ہیں. تیسری بات میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کو ایک بار ہوگا جانتا ہوں ہمارے پاس ہندوستان کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے اور بہت خطیب یونیورسٹی ہے ہندو بنارس یونیورسٹی. اس کا امتحان تھا اور اس کا امتحان یہ 2017 میں اور 17-18 کا پیپر تھا. پیپر تھا سوشل اینڈ پولیٹیکل تھاٹس جو ہے اینشینٹ دور میں مڈل دور میں. اس میں کوشچن سوال انہوں نے کیا 3 طلاق اینڈ حلالہ ایز اے سوشل ایون ان اسلام. طلاق ثلاثہ اور حلالہ جو ہے اسلام پہ سماجی لعنت ہے. تو گویا کہ جو ہے طلاق میں ثلاثہ جو ہے بہت ہی خطرناک معیوب چیز ہے اسلام. ظاہر ہے سوال کرنے والے کا منشا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے قانون میں نقص اور خامی نکالے اور اس کو بتلائے. یہ ہندو بنارس یونیورسٹی کا جو ہے پیپر تھا. آپ جا کے آپ جو ہے انٹرنیٹ آن کریں اور
آپ HBU یعنی ہندو بنارس یونیورسٹی مار کے اس کا 2017-18 کا پیپر چیک کریں تو آپ کو 2 سوال ملیں گے. میں کیونکہ میرا تعلق صرف ایک ہی سوال سے تھا تو میں اس لیے میری گفتگو کا موضوع یہ کہ طلاق تھا تو اس میں بتایا کہ آپ دیکھیں کہ کیا ذہن بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے دوسروں کی بات ہے اس حال میں پورے کھڑے ہوئے کر مجھے کہے کہ طلاق ثلاثہ بہت بڑی لعنت ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر خدا نہ خواستہ خدا نخواستہ فرض آپ کہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ جو ہے کوئی چیز خراب ہو اور اسلام اور قرآن اللہ اس کی اجازت ہے. جو نادان مسلمان ہیں بےخودی سے کہیے نادانی سے کہیے جو اس قسم کے ماحول میں ان کی ذہنی پرورش ہوئی ہے تربیت ہوئی ہے وہ جو ہے طلاق کے مسئلے کو اتنا مایوب اور برا سمجھتے ہیں کہ جو ہے اگر ایسا ہوتا تو اسلام اس کی اجازت کرنی نہیں دیتا. اس سلسلے میں ہم کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. تو 3 ایکسٹریم نقطۂ نظر. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عورت ہمارے جوتی کے برابر بس اس کا کوئی مقام اور مرتبہ یہ تو ہر مذہب کے ماننے والوں میں پہلے سے رہا ہے. کوئی اہمیت عورت کی نہیں ہے اسلام کو چھوڑ دیں. پھر دوسرے یہ کہ نقطۂ نظر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہندو میتھالوجی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رشتے ازواج میں منسلک ہو جاتی ہے تو یہ رشتہ جو ہے کبھی نہیں روکنے والا کہ کبھی یہ اور سے ہو سکتا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا بلکہ جنم جنم کی ساتھی بن جاتی ہے. اس لیے 7 پھیرے لگا کے 7 جنم کا تصور جو ہے ان کے پاس یہ 7 جنم کی ساتھی ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم نقطۂ نظر ہے. اور ماڈرن زمانے میں دیکھیں عورت کپڑوں کی طرح بدلی جاتی ہے. شاید آپ لوگ بڑے نیک لوگ ہیں مشرف لوگ ہیں مسجدوں میں رہنے والے آپ کو نہیں معلوم بلکہ پروفیسر نے آن ریکارڈ ان کا انٹرویو ہے. ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ آپ شادی کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ جب روز تازہ دودھ ملتا ہے تو بھینس گھر پہ کیوں لا کے باندھی جائے. عورت کے بارے میں یہ تصور کہ بھینس کو دودھ دینے والی یہ ماڈرنزم آج کل ہے. اور کپڑے جس طرح بدلتے ہیں اس طرح عورتوں کی پارٹنرشپ بدلی جاتی ہے. ایز اے لیونگ پارٹنر 1 دن 1 گھنٹہ 1 رات 1 مہینہ 10 دن جب تک چاہے رہے. اس کے بعد ایک بازار میں بچنے والی کمیونٹی کی طرح ایک چیز کی طرح شے کی طرح اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ خطرناک نقطہ ہے. یہ 2 ایکسٹریم نقطۂ نظر ہے کہ جنم کا ساتھ ایک طرف یہ کہ رہو تھوڑے دن اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو پھر دوسرے کے ساتھ آؤ. اور تعجب تو یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں 3 طلاق ثلاثہ کی پہ بحث ہو رہی ہے یہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ کوئی لڑکی 18 سال کی ہو جائے اور لڑکا 21 سال کا ہو جائے تو وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے گزارے بغیر شادی کے انلیگل افیئرس جس کو بولتے ہیں وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رشتے میں رہ سکتی ہیں. آپ کو نہیں ہو سکتے پیرنٹ بھی ہو سکتے. دوسرا کا قانون بتاؤ اس ملک میں بھی یہ ایسا قانون بدتر قانون بن چکا ہے. کیا کیا ہے تو جو ہے یہ صورتحال اس ملک کی بھی ہے اور دنیا کا جو یورپ ہے اور دوسرے ممالک ہیں یورپین ان کا تو کیا کہنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہیں خاندان میں یا محلے میں یا ہمارے سوسائٹی میں کیسا معاملہ پیش آ گیا کہ کوئی جاہل آدمی نے 3 طلاق دے دی ہے اور اس عورت نے رو رو کے برا حال کر لیا ہے اور اس کے خاندان والے پریشان ہیں اور آپ کے پاس بھی آئے. یہ اجازت کیوں نہیں اسلام ظاہر میں آ سکتا آپ کو. پھر ماحول بھی کچھ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان سوچنے میں مجبور ہے پڑھے لکھے وہ لوگ قرآن پڑھتے وہ لوگ بھی سب ایسا کہا ہے پڑھیے کیوں ہے کیا ہے وہ بتا دیں. تو آج میں نے عنوان اسی لیے لیا طلاق کیوں ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ یہ طلاق کا احکام طلاق کی اجازت قرآن نے دی. میں طلاق ثلاثہ پہ بات نہیں آؤں گا آخر پہلے لفظ طلاق کی بات کرتے ہیں. جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا پروردگار ہے ہمارا رب ہے ہمارا پالنہار ہے جس نے ہم کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ ہم کو کب کس چیز کی ضرورت ہے کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے انسان کے عادات اور اعتبار مختلف ہوتے ہیں اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں
بعض خاندانوں میں ویسے بھی جوائنٹ فیملیز کا ہوتے ہیں، وہاں ایک بار لڑکا اتنا خراب ہوتا ہے، لڑکی خراب ہوتی ہے، تو اس کے بڑے سرپرست خاندان کے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے آپ ہمارے گھر سے ذرا علیحدہ نہیں آئیں، ورنہ ہمارے پرامن خاندان میں آپ کی وجہ سے انتشار اور اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کرایہ دے دیں، گھر الگ لے کرو۔ سب تو خاندان کا فرض، انہی کی اولاد ہے، پھر یہ سرپرست خاندان کی اولاد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کو بھی تربیت کی، دوسری اولاد کو بھی تربیت کی، اس کو بھی پالا پوسا بڑا کیا چھوٹے سے، وہ وہی ماں باپ ہیں، دوسروں کو بھی کرے، دوسروں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس بچے کو کیوں علیحدہ کر دے رہے ہیں؟ معلوم ہو رہا اس کے مزاج میں کچھ ایسی شرمیزی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو خاندان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے نقض عمل میں خطرہ ہے، اور خاندان جو اسموتھلی چل رہا ہے اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو رہا ہے، اور خاندان کے معاملات الجھ رہے ہیں سلجھنے کے بجائے، اس کو رہنا کیا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات جس عورت سے مرد شادی کرتا ہے یا جس مرد سے عورت کی شادی ہوتی ہے، دونوں کے مزاج مشرقین و مغربین والا معاملہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو ایک بار نشست میں ملنے سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ صحبت میں نہ رہا ہو جائے تو اس وقت تک اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننا اور سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اسلام میں شادی، نکاح، عقد ایک معاہدہ اگریمنٹ، معاہدہ یقیناً دینی ضرورت بھی ہو جاتی ہے شادی، لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ جو ہے معاہدہ جو ہوتا ہے، اگریمنٹ جو ہوتا ہے، قانون کے طالب علم جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں، معاہدہ دونوں پارٹیز کے درمیان، دونوں گروپوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی ایک پارٹی یا ایک انڈیویجل اس معاہدے کو جب چاہے وڈرا کر سکتا ہے، جب چاہے وڈرا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو تصور پایا جاتا ہے وہ ہمارے پاس یہ اب یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہندو میتھالوجی کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے پاس بھی جہیز اور عورت سے پیسہ لینے کا معاملہ بڑھ گیا۔ ظاہر ہے ماں باپ سوچتے کہ اتنے لاکھ لگا کے شادی کیے، اتنے لاکھ جہیز میں دیے، جوڑے گھوڑے کی رقم اتنی دی ہے، ہم گھڑی گھڑی دے نہیں سکتے، ہم کہاں سے لا کے دیں، اور جو ہے کیسے دوسری کی شادی ہوگی؟ جبکہ اسلام نے جہیز کو عورت کی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے، پیسے کو قطعی گوارا نہیں کیا، یہ نامناسب بلکہ حرام کے درجے میں ہے کہ اگر عورت سے مال کی کوئی چیز دی جاتی ہے، بلکہ مالی پوری ذمہ داریاں مرد پر عائد کی، جبکہ دوسروں کے پاس تو یہ ہے کہ دان دینا ہے، کنیا کو بھی دان دینا ہے، سونا، چاندی اور جو ہے زیورات کے ساتھ ساتھ پیسہ، زمین ہے تو زمین دان میں کنیا کے ساتھ دینا ہے، تو دوسروں کا معاملہ ہوا۔ ہمارے پاس اس کے بجائے مرد پہ مہر کی رقم، اب یہ بھی کہ مہر کو بھی عام ہر جگہ نہیں لیکن عام جنرل مسلمانوں میں چلو جب شادی ہوگی 11,000 بات دیں، 21,000 بات دیں، کیسے بندے سے کم سے کم مہر اس دور میں ہونا چاہیے، وہ بہت غریب ہے تو 51,000 50,000 اور اوسط درجے کا ہے تو 1 لاکھ، اوسط درجے سے زیادہ ہے تو پھر 2-4 لاکھ کا مہر ہونا چاہیے۔ یہ ریفارمز کو مسلم سوسائٹی کو اپنے اندر کرنا ہے۔ یہ اب جب نہیں بن رہی ہے، اگر جو ہے مرد چھوڑنا چاہتا ہے عورت کو تو مالی بوجھ بہت زیادہ مرد پہ آیا ہوگا، عورت پہ نہیں۔ یہ اجازت طلاق کی چھوڑ۔ دوسرا ہے کہ میں قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے لایا ہوں، لکھ کر واپس سناؤں گا۔ دوسری ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ عورت اگر مرد کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، فلاں جس وقت کہتے ہیں، اس صورت میں مرد کہہ سکتا ہے کہ میں جو تحفے دیا، ہاں میں کہنا بھول گیا کہ جو اگر مرد چھوڑنا چاہ رہا ہے تو مالی اعتبار سے اس لیے ہوگا کہ مہر کی رقم کے علاوہ جتنے تحفے آئے مرد کی طرف سے بھی دیے گئے ہیں، مرد کے خاندان کی طرف سے بھی دیے گئے ہیں، شوہر نے عورت کی طرف سے دیے گئے بیوی اور بیوی کے خاندان کی طرف سے دیے، پورے کا پورا حق عورت کا رہے گا۔ شوہر اگر چھوڑے گا آپ نہیں مان سکتے میرے خاندان والا دیا واپس دے دو، میں دیا واپس نہیں، قرآن کی آیت بات ہوتا ہے تمہیں مال کثیر بھی دے چکے ہو مت مانگو۔ یہ اسلام کا تصور پوری طور پہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ جب کوئی مجبوری کی حالت میں چھوڑتا ہے تو
تو اس پہ مالی بوجھ مرد پہ کتنا پڑتا ہے. عورت لینا چاہیے، مرد بہت اچھا ہے لیکن عورت کسی وجہ سے نہیں نبھا پاتی اس سے. ایسی صورت میں مرد مطالبہ کر سکتا ہے کہ اتنی رقم دو، مہر کی رقم معاف کر دو، مہر کی رقم آدھی معاف کر دو. اس کے اختیار میں اس شرط پہ اگر عورت چاہے تو قبول کرے، پھر وہ طلاق واحد دے کر کھلا کہتے ہیں طلاق واحد کو 2 طلاق وہ دے کر اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. جب مزاج بنتا نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی وجہ سے نہیں نبھ سکتے. اسلام کا ایک اصول یہ ہے کا کہ نباہ ہو رشتہ نبھانے کا، دونوں ایک دوسرے کو نبھاؤ. پھر قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو بات چیزیں تمہارے کو پسند نہیں آئی، سورج شکر اس کا رنگ کوئی چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور نفع اس کے ذریعے تم کو دے گا. ہو سکتا ہے بڑی اچھی اولاد کی تربیت کرنے والی ہو، تیرے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، تیرے غائبان میں تیری عفت اور عزت کی خیال رکھنے والی ہو. تجھے نہیں معلوم کہ جو ہے اس سے کیا نفع تجھے حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کثیر اولاد دے گا، تیری فرما بردار ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں چاہے عورت ہو کہ مرد نفع کی فائدہ پہنچانے والے کچھ عنصر اس میں بھی رکھتی ہے اور کسی نہ کسی فائدہ نہیں اب نبھی لے سکتی ہے. تب اجازت ہے کہ مرد چاہے تو طلاق دے. دنیا کی کوئی طاقت مرد کے طلاق کے حق کو نہیں چھین سکتی جبکہ خدا کی قدرت نے، اللہ کے خواب نے، اللہ کے قرآن نے اس کو یہ حق دیا ہے. سب دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کا سنسس سے گورنمنٹ کی رپورٹ ہے پورے ہندوستان میں 17.4 کروڑ مسلمان، پورے ہندوستان میں 17.4 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، کروڑ. اور اس میں 3 طلاق سے متاثر ہونے والی 3 طلاق سے 2900 خواتین ہیں. کتنے؟ 2900 خواتین. اب دیکھیے 2900 خواتین کے لیے اتنا معاملہ، اتنا شور. اور 23 لاکھ خواتین ایسی ہیں جن کو لڑکا دیا گیا ہے، امینڈمنٹ بولتے ہیں انگلش میں، نہ اس کو طلاق دی جاتی ہے نہ ساتھ رکھا جاتا ہے. ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں. اور اس میں 2 لاکھ مسلم خواتین ان کے شوہروں نے طلاق دی ہے نہ ساتھ رہتے ہیں، نہ اس کو کھانے پینے کا انتظام کرتا نہ اپنے ساتھ رکھتا. 2 لاکھ مسلم خواتین ان کا کیا ہے؟ اب ہمارے لیے کچھ مسائل ہیں یہاں پر، کیونکہ جمہوری ملک ہے، اسلامی قانونی ہے کہ جو ہے اسلامی قانون ہوگا تو اس ملا کے سزا دی جائے گی کیونکہ ساتھ کیوں نہیں رکھ رہا. وہ سارے مسائل وہ ہیں. اس کے باوجود یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی سوچے. لیکن طلاق کا مسئلہ اس طرح اچھالا گیا اور یہ جو سوال ہندو بنارس یونیورسٹی کے ایم اے کے پڑھنے میں پوچھا گیا، اس سے محسوس ہوتا یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلامی قانون کو بدنام کرنے کی، اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی، قرآن مجید پہ نقص نکالنے کی اور اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی ناپاک منصوبے اور ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. اصل یہ کہ اسلام سے کس طرح عام انسان کو بدزن کیا جائے، اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے. خود حدیث میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں جائز قرار دی ہے اس میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق. اجازت دی گئی لیکن اس کا دیکھ لو اللہ کو ناپسندیدہ چیز آخری اسٹیج طلاق. جب نم دیکھ رہی ہے پہلے کہ جو ہے آپس میں بات چیت کرو تو خاندان والوں کو بڑھاؤ، ادھر کے ادھر کے حکم بنا کے وہ بھی نہیں ہو رہا تو اب طلاق ہو. اور بہترین طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کے عورت کو علیحدہ کر دیا جائے اور 3 پیریڈز گزرنے کے بعد وہ آپ کی نکاح سے علیحدہ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے، اس کو پورا اختیار ہے. اور اگر اس دوران 3 ماہ کے اندر دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو جائے، کچھ عورت اپنی غلطی مانے، شوہر کچھ اپنی غلطی مانے، میاں اور بیوی میں کچھ کمپرومائز ہو جائے تو پھر جو ہے وہ رجوع کر لے سکتا ہے. 3 مہینہ ہو جائے، 3 پیریڈز ہو جائیں، پھر اس کے بعد اس کو نکاح کرنا پڑے گا. طلاق واحد ہو جاتی ہے، اب وہ نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ یہ موقع ہے. 3 طلاق یہ ہے کہ 3 طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ زندگی یہ نہیں گزار سکتا. کیونکہ سوال میں حلالہ کا میرے ٹاپک میں نہیں ہے، حلالہ کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. پہلی بات سنیے، حلالہ سب میں کہتے ہیں کہ ایک مرد نے ایک عورت کو 3 طلاق دے دی سوچ سمجھ اور اس کے بعد علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد اس عورت کی شادی کہیں اور ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد، سال کے بعد وہ دونوں میں کچھ اختلاف ہوا، وہ شوہر طلاق دے دیا اس کو، یا جو وہ حادثے میں انتخاب کر گیا
ایکسیڈنٹل موت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، اب وہ عورت اور مرد سوچیں کہ بھئی ہم کو نکاح کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، تو اس صورت میں دونوں نکاح کر سکتے ہیں، وہ کہلاتا حلال۔ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک مہینے کے لیے اگر کوئی نکاح کر رہا ہے پہلے سے طے ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام کاری حدیث میں ہے، سخت ترین گناہ، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں ہے، کیونکہ بعض ناظر پیسے لینے سے کام کراتے ہیں، اس لیے لوگ مسلم سمجھتے ہیں اس کو حلال یہی چیز ہے، اور ڈیبیٹ میں آنے والے بھی وہی بولتے رہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، ایسا نہیں۔ تو اسلام نے نامنظور صورتحال میں طلاق کی اجازت دی ہے اور وہ انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب بولے کہ فائدہ مند کیسا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ایک تو چند کیسز کو دیکھیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا نہیں نبھ سکتا ہے۔ اکثر کیسز میں جو طلاق ہوتی ہے ایسی ہوتا ہے، بہت کم جاہل ہے، ایک ساتھ میں 3 طلاق ہو کے علیحدہ کر دیتے، بات چیت بھی نہیں کرتے، خود کم لوگ 1-2% پہ ہو سکتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے بڑی مشکل سے۔ تو یہ کہ جو ہے 0.0 میں کچھ آتا ہے، 0.00 میں کچھ آتا ہوگا، پرسنٹیج 1% بھی نہیں آتا۔ تو جو یہ ہے کہ وہ جاہلت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، پہلے بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد دونوں خاندان یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس صورت میں مرد سمجھتا ہے کہ نباہ نہیں ہوگا، عورت کے خاندان والے اگر فورس ڈالیں گے تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو بھاگ جائے چھوڑ دے کے اسی حالت میں، دوسرے اس عورت کو ختم کر دے۔ آپ کو معلوم ہے ہندو مذہب میں طلاق کا تصور ہی نہیں، دوسری شادی کا تصور ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایڈوکیٹ رہتے ہیں، بڑے وہ پبلک سروس کمیشن کے میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ عورت کا کیا ہوگا، بولا دوسری شادی کر سکتی، کہیں سے کیسے سے دوسری شادی کر کے اسکول سے سیکنڈ میرج از پرمیٹیبل ان اسلام، بولا یس وائی ناٹ، سیکنڈ میرج عورت بھی کر سکتی کیا، عورت بھی کر سکتی۔ ڈیورس ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن گزرے، اس کی عدت کا پیریڈ 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ جو ہے 3 پیریڈ کے بعد شادی کر سکتی۔ اگر بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن گزارنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ شادی کر سکتی۔ ارے اٹ از ویری گڈ بھائی، یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ تصور کے پاس دوسری شادی کا پڑتا نہیں ہے، تو عورت کا کیسے جب جنم کا ساتھ ملے تو دوسری شادی مرد نہیں کر سکتا، دلی کے لگ بھگ چلتے رہتے اس کی شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا رہتا۔ تو جو یہ معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے 1985 جو ہے ہندو میرج ایکٹ سب چلایا گیا، اس میں ایک پروویژن رکھا گیا کہ دونوں اپنے کنسرن سے کورٹ رجوع ہو سکتے ہیں، یہاں بھی ہندو، اور جو ہے وہ چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں ڈائیورس کے لیے، یا ہسبینڈ کچھ ایلیگیشن لگانا ہے عورت کے تو لگا کے کورٹ کو آئے۔ جو مرد کا اختیار تھا وہ کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جو عورت کا اختیار تھا وہ کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بھی بڑے مضر نتائج ہوتا یہ ہے کہ کورٹ میں اگر آپ اپلائی کریں گے، نمبر پہ آنا، سیریل نمبر سے آتے ہیں، کیسز بہت ہیں، نمبر پہ کیس آنے کئی مہینے لگ جاتے ہیں، بعض سال بھی لگ جاتا ہے، جب تک وہ دونوں کیا کریں۔ چلیے آ گیا، اس کے بعد جج پڑھنے کے بعد پوچھتا کیا ہے، آپ دونوں تیار ہیں، چلیے 6 مہینے کے بعد آئیے، جو وکیل ہے ان سے پوچھیے کیوں، کاؤنسلنگ پیریڈ 6 منتھ ڈیسائیڈڈ، آلریڈی 1 سال ہو گیا تھا، 6 مہینے اور لٹک کرو، پھر اس کے بعد پیش نہ ہوتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، وہ جوابات دیتے ہیں، ابھی دونوں طرف سے چلتے بحث سے، اور اس کے بعد جج چاہتے ہیں چھوڑو، ساتھ رہنا چاہتے ہیں ساتھ رہو، یہ آسانی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب دوسروں کو تکلیف ہے، اتنا آسانی کا معاملہ حل ہو جا رہا، ہمارا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو جو کیسے ہم سب کو اٹھ جائیں گے۔ ہمارے پاس شرعی کاؤنسلز ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان اسلام ہیں، ان کے پاس دونوں گروہ بیٹھ کے اپنا معاملہ حل کرا، معاملہ پورا وہ کرا، اور ساری سہولتیں ان کے پاس نہیں، ان کے پاس تو کوئی ہندو پنڈت، کوئی ہندو اسکالر، ہندو میتھالوجی کا، ہندو مذہب کا وہ ڈیورس کے لیے تیار ہے کرانے کے لیے، وہ کہے گا کورٹ جاؤ، آپ کے پاس کوئی مفتی بیٹھ کے فیصلہ فتویٰ دینے کا کیا ہونا ہے۔ تو یہ آسانی ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، طلاق جو ہے بعض صورتوں میں ناگزیر ہے، دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح عورت نے رہنا چاہیے، خلا کا ہے اس کو، وہ کچھ چیزوں سے اپنے دستبردار ہو جائے اور خلا لے لے۔ میں جو ہے آپ کے ساتھ عرض کروں کہ جو ہے ایک واقعہ، اور بھی واقعہ ایک واقعہ بڑا اہم ملتا ہے۔ ثابت بن قیس نے
ان کی اہلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لا کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے صاحب اتنے خیز سے عائدہ کر دیا، میں نہیں رہنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تمہارا شوہر حق تلفی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا شوہر بڑا دیندار، بڑا نیک، میرے حقوق ادا کرنے والا ہے، مگر میں نے سب کچھ کر سکتا، بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ سب نے ثابت بن قیس کو بلایا، ملا کے کہا کہ تم کو کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شکایت نہیں، لیکن یہ تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئے، وہ نبی عیسیٰ کی طرف دیکھے کہ کیا حکم ہوتا ہے۔ پھر عورت کو جب سمجھانے کی کوشش کی سمجھی نہیں، تو اس نے کہا کہ کیا تو اس کو علیحدہ کر چھوڑ دے، طلاق دے دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو ایک زبردست باغ تحفے میں دیا ہے، یہ میرا باغ واپس کر دیا تو میں اس کو چھوڑے دے گا۔ دیکھیے عورت گواہی دے رہی اس مرد کی نیکی کی، اچھائی، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیا پتہ ہے اس کے مزاج کیوں ایسا بدل گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ ساتھ رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے اور باغ واپس دلا دیا اور ان کے تعاون کو علیحدہ کرا دیا۔ اگر یہ برا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراتا؟ اب ہمارے معاشرے میں برائی یہ بن گئی ہے کہ جو مطلقہ خاتون ہے اس کو بڑا برا سمجھا جانے لگا ہے اور اس کی دوسری شادی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ غلط ہے، پہلے اس کی شادی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اگر شادیوں میں آسانی ہو جائے، نکاح کی مجلس آسانی سے ہو جائے تو یہ مسائل خود بخود نفر فیصد بچے میں فیصد مسائل خود بخود حل جبل ہو جائیں گے کہ لوگ آسانی سے یہ معاملات کو نپٹا سکیں گے۔ اب قرآن نے کہاں کا اجازت دی اور قرآن نے کیسے اجازت دی؟ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے، کیونکہ مدنی سورت ہے سورہ بقرہ، یہ احکامات سارے مدنی صورتوں میں زیادہ ہے۔ مکے میں قانون ہے تھا، مدینے میں آنے کے بعد قانون بنا، تو اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، یہ سورہ بقرہ کی 227ویں آیت ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ جب طلاق ہی ٹھان ہی لیا ہے تو یاد رکھو کہ تو جانے تھے چھوڑ دے اس کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اللہ۔ پھر اس کے بعد 228 میں آئے ہیں، میں بڑا بھی پڑھتا تو ہفتے علاوہ اور اس کا ترجمہ سنیے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمدہ ہو، یعنی 3 مہینوں کے اندر، تو اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجے فوقیت حاصل ہے۔ تو اس میں جو مسائل ہے وہ ہے، پہلے تو یہ کہ 3 ماہ تک وہ اسی مقام پر رہے گی شوہر کے پاس طلاق ہونے کے بعد۔ پھر طلاق بھائی یا ایک طلاق رجعی رجوع کر سکتے، طلاق رجعی تو رجوع کرنے کا موقع، اور یہ بہتر ہے وہ رہے اس میں۔ ہاں 3 مہینوں میں کچھ بات بن جائے ساتھ کو بتا بھی لگا، پھر طلاق جو دیا آگے آئے گا وہ کہ حیض کی حالت میں طلاق دے دیں گے عورت کو، اور ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دیں گے جبکہ جو پاکی میں اس ماہ میں اسے صحبت کر چکی ہو، پاکی کی حالت میں اس ماہ میں اسے صحبت نہ کی ہو اور ایسی کی حالت میں نہ ہو تو طلاق دینا چاہیے، صحیح طریقہ طلاق ہے یہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جو ہے تعلقات درست کرنے پر آمدہ ہو دونوں ٹھیک ہے کر لے سکتے ہیں، وہ عدت کے دوران اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کا حقدار ہے مرد۔ اب عورتوں کے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق پر ہے۔ اب ایک طرفہ ماننا نہیں ہے، مردوں کا ہی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، اس کے حقوق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول کی اہلیہ حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے حضور نے دیکھے میلے کچھ ہے کپڑے صاف بھی نہیں، کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے مجھے میری طرف دیکھتے ہی میرے شوہر پوچھا کیوں؟ تو بولے دن تمام کاموں میں مصروف رہتے اور رات تمام مصالحہ بچھا کے عبادت کرتے رہتے اور اکثر روزے سے رہتے۔
سب نے بلا کے کہا یہ کیا ہے؟ تم پر تمہاری بیوی کا بھی ہے، اس کے حکم ادا کرو. ایسی عبادت میں نہیں کہ ملتے اردو نہیں کہ بیوی کا ادا نہیں کرا. تو اسلام بہت اعتدال پسند والا بات ہے، معتدل ہے. اسلام میں اعتدال پسندی ہے، بیلنس سے چلے گی. تو کہا کہ عورتوں کے بھی حکم ہے، اچھا کھلاؤ، جو کھاتے وہ کھلاؤ، جس انداز سے کپڑا پہنتے اس کو پہناؤ. اس کو بول رہے موٹا چاول کھا لو، آپ باریک چاول کھا رہے ہیں، باسمتی کھا رہے ہیں. اس کو راشن کا گھیو لا کے پسا کے دے سے کھاؤ، پھر روٹی بنا کے دو، شربتی گھیو کی، بنسی گھیو کی. آپ جو کھائے اس کو کھلاؤ. یہ حقوق ہے بہت سارے، کسی اور موقع میں اس میں بات نہیں جا سکتے کہ کیا حقوق ہے اس میں. پھر فرمایا اور سب پر اللہ غالب، اختیار رکھنے والا، حکیم و دانا. یہ اجازت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اقتدار کس کا ہے؟ اسی کا ہے، یاد رکھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہے، حکمت بھی اسی کے پاس ہے ساری، اور دانا ہے. اس کے بعد کوئی سمجھدار اس کو ساری چیزیں اسی کے پاس ہے، وہی دانا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے. پھر فرمایا گیا یہ آیت ہے 236 سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. پہلے عرض کر چکا، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم رہنے سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے پر مظاہرہ نہیں کہ اور اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار حاصل کر لے. عورت علیحدہ ہونا چاہیے، کچھ معاوضہ دے دیں. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. سب بتا دیا گیا کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں. یہ یاد رکھ لیجیے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ 3 طلاق نہیں. 3 طلاق تو سارے مسلمانوں کے مسالک کے پاس جائز و درست ہے. 3 طلاق سب کے پاس درست ہے. صرف یہ ہے کہ دینے کے طریقے پر ہمارے پاس 4 ائمہ فرقے، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 کے پاس یہ ہے کہ اگر ایک سانس میں بھی کوئی 3 طلاق ہو جائے گا تو سب ترین گناہگار ہوگا. اور اگر اسلامی ریاست ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، حکومت کے زمانے میں کوڑے لگایا جائے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گا. لیکن صرف ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ وہ کتنی بھی طلاق ایک سانس میں دے وہ ایک ہی ہوگی، اس کو ہر مہینے میں ایک طلاق دینا پڑے گا. 3 طلاق ان کے پاس دینے کا طریقہ ہے. 3 طلاق نہ بولا، 3 طلاق غلط ہے. 3 طلاق اختلاف طلاق دینے کے طریقے میں، 3 طلاق میں نہیں اختلاف کے بعد ذہن میں رکھیں. 3 طلاق کیسے دیں اس میں اختلاف ہے، اور اس میں بھی اکثریت جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے 3 طلاق ہے تو 3 طلاق ہو جاتی ہے. کہا اگر 2 طلاق کا حق ہے، طلاق 2 بار، یا پھر کو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں، بھلے طریقے سے. اس بارے میں قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم احسان کا سلوک کرو اس کے ساتھ، اس کے بعد بھلا بھی تم احسان کرو. دوسری یہ کہ حدیث میں بھی آیا کہ اس کو کچھ دے کے روانہ کرو. کیسے دے کے بولے تو مہر کی رقم نہیں، جو تحفے دیے تھے وہ نہیں، تمہاری اس کے علاوہ دوست چھوڑے نا آپ. یہ اسلامی طریقہ، اسلام میں اس بات کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں عوام کے سامنے آتی نہیں. پہلے تو چھوڑنا ہی نہیں، مناسب نہیں چھوڑنا، ناگزیر صورتحال میں چھوڑنا ہے. اس کے ساتھ یہ حدود ہے کہ اس کو کچھ دو، کہ جو جب حدود قائم نہیں رکھیں گے، عورت علیحدہ ہونا چاہیے تو عورت کو اختیار کہہ سکتی کہ تم یہ لے لو اور مجھے علیحدہ کر دو. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 230 آیت ہے. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی
تو عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر یا عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. ایک دوسرے سے شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. یہ اللہ کے دربار میں حدیں جنہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام دیں. کہا کہ یاد رکھو حدوں کو توڑیں گے تو وہ سب گناہگار ہیں. کہا گیا کہ جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے، ایک جگہ کا فاسق ہے، ایک جگہ کافر ہے. اللہ کی حدودوں کو توڑنے والا تو اتنے سب وہی ہیں کہ اللہ کے حدود اس میں قائم رہیں. پھر فرمایا گیا 231 آیت ہے اسی کی سورہ بقرہ کی. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے نہ روکو. عدت ختم ہونے نہیں جانا، اس سے پہلے روک نہیں سکتے، یا بھلے طریقے سے رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو، ستاؤ. اور جو ایسا کرے گا اور محض ستانے کی خاطر انہیں نہ ہو کے رکھنا کہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ دھڑکن اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا. بظاہر ایسا نہیں طرح کہ عورت کے بارے میں ظلم کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا، رجوع بھی نہیں کر رہا، لٹکا کے رکھنا جس کو بولتے وہ چل رہا ہے. اور 2 لاکھ مسلم خواتین اس پتی کا کیفیت میں مبتلا ہے ہندوستان میں. اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو ظلم ہے اور طریقے تو عورت پہ نہیں، تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے مجھے اللہ اس کو سزا دے اور آخرت میں تو سب سزاوار ہونے والا ہے. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. کل نہ دو کہ اللہ نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام مرموز رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اب یہاں پر یہ معاملات کی بات جب ختم ہوگی تو کہا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایسے معاملات میں غصہ آتا ہے، ایسے معاملات میں انسان کو خیالات ہے میں نے عورت نے یہ کیا گنوانے تیار ہوتا ہے. کہا گیا کہ نہیں اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر کے جو بھی کام کرو. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو ہم اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے. سب اب طے ہو گیا نکاح ہو گیا لیکن ودائی نہیں کیا. اب کچھ ایسی بات معلوم ہوگی جس پہ آپ ایک بار سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہاتھوں نہیں لگا فرمایا طلاق دے سکتے ہو، یہ بھی اجازت ہے. ہاں مہر مقرر ہو گیا، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. ایک آ گیا کہ نصف مہر دینا ہوتا ہے. خوش آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنے قدرت کے مطابق معمول طریقے سے دے دے، یہ حق نیک آدمیوں پر ہے. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کر چکے 1 لاکھ مہر بعد دیے تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. ودائی نہیں، شوہر کے ساتھ آئی نہیں اور نکاح ہوگا دینا ہے مہر. اور یہ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور یا عمر جس کے اختیار میں نکاح ہے نرمی سے کام لے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے کام کریں تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپس کے معاملات میں فیاضی اختیار ہو. فیاضی کہتے ہیں مال ہوتا چھوڑنا ہے نا اپنے مال میں سے. ایک بات دوسری فیاضی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کرنا، در گزر سے کام لینا، نبی کی اس میں مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر فرمایا گیا سورہ نساء کی آیت ہے اور یہ اکثر ہمارے پاس خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے لیکن کی وضاحت نہیں ہوتی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. یاد رکھو مردوں کے عورت ایک جان سے پیدا ہے، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر جوڑا بھی اسی جان سے بنایا گیا اور دونوں سے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا سے پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے اپنا مانگتے ہو اور رشتہ و خلافت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اب یہ نصیحت ہوتی ہے کوئی رشتے تعلقات مت بگاڑو، میاں بیوی کی ہو، بھائی بہن کی ہو، ماں باپ کی ہو، خاندان کے رشتے مت کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. آپس میں اختلافات مت پڑھاؤ، بس بڑا بحث تو کیے جا رہے ہیں. پھر سورہ نساء کی آیت ہے 20 کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَعْطَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ حقی کر دو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. پہلے اس کو چکا آپ چھوڑنا چاہ رہے تو مال نہیں لے سکتے. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لو گے؟ جھوٹ بول کے واپس لے کے بہتان لگا کے اس کو ظلم کرو گے؟ جب تم دے دیے ڈھیر سی رقم بھی دیتی ہیں اگر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس سے پیسے لے لینا. تو مالی نقصان مرد کا پورا اسلام عائد کرتا ہے. ذمہ داریاں پوری مال کی مرد پر عائد ہوتی ہیں. اسلام گرامی یہ باتیں اسلام میں جو احکامات بتائیں اتنی بہترین ہیں کہ اگر اسلامی معاشرہ اس پہ عمل کرنے لگ جائے تو ہمارے ساتھ کئی مسائل خود بخود حل ہونے لگ جائے. لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے. پہلا سورہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہی ہے. اس کو بھی ہم نے بہت ساری آیتیں میں جتنے کوٹ کرا اس میں زیادہ سورہ بقرہ کی. اب یہ دو آیتیں سورہ نساء کی ایک جو کوٹ کی آپ کرنے پڑھنے جا رہا ہوں فی الحال. تو جو یہ دو آیتوں کو چھوڑ کر میں نے جو ہے زیادہ آیتیں سورہ بقرہ سے پڑھی اس میں سارے مسائل بیان کیے گئے کہ مرد عورت کیسے زندگی گزارے اور پھر طلاق کیوں ضروری بات وقت ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا. اور اب یہ کہ جو ایک سورہ طلاق 5 صورتوں میں طلاق کا مسائل ہے اور ایک صاحب بیٹھ کے کریں کہ قرآن میں طلاق کا تذکرہ نہیں اور پورا میڈیا اس میں تشریح کر رہا قرآن میں طلاق نہیں طلاق نہیں. اتنی جہالت اللہ رحم کرے. 5 صورتوں میں آئے سورہ طلاق کی آیت ہے اور راز کتاب حضور سب سے حضور نے کسی کو طلاق نہیں دی اپنی بیٹی ہو جاؤ. حضور کے ذریعے امت کو درس دینا ہے. اور بسم اللہ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لئلا يحدث بعد ذلك أمرا. سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو نبی سے مخاطب جمع کر تم لوگ تو انہیں انہی کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. عدت میں طلاق ایک ماہ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. 2 مہینے عدت کا زندگی چلے گا تو گھر سے مت کرو پورے مہینے رہ دوست. اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے وہ بھی نہیں نکل کے جانا چاہیے. اللہ ہے کہ کسی صحیح برائی کی مرتکب ہو ایسی گناہ کرنی ہے کہ اس کو گھر میں رکھنا مشکل ہے کوئی ایسی بات ہو تو پھر اور بات ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں باؤنڈریز ہے اللہ نے قائم کر دی اس کی مت بنا ہو. اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے باؤنڈری کو پھلانگتا ہے وہ اپنے اوپر کچھ ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید ان کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے تم دونوں میں. گھر میں رہنے کا وعدہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز یاد آ جائے اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ دونوں پھر جو ہے آپس میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو. حاضرین اکرام اسلام فطری مذہب ہے اور فطرت کے مطابق اجازت دیتا ہے. اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کتنا بھی غصے میں ہو عورت کو دین طلاق دینے سے گریز کرنا چاہیے. ایک ساتھ ایک طلاق اس میں نہیں. اب جو قانون بنا لوگ ہو رہی ہے میں اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہوں آدمی قانون آپ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک طلاق دے دیجیے اور 3 مہینے کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے آپ نکاح سے باہر ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں. لیکن جو اس میں بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اب ہم جو ہے دوسروں کا جائزہ میں آپ کو بتایا کہ ہمارے ایڈوکیٹ دوست ہیں. ایک ایڈوکیٹ کا واٹس ایپ گروپ ہے 184 ایڈوکیٹس اس میں سے 3 ہم لوگ مسلمان پرشمن میں. تو جو اس میں ایک ہمارے ساتھی نے نئی پریکٹس شروع کی تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست کا معاملہ میرے پاس کیا کروں کہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ جو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے شادی کی بڑی عمر میں 38-37 ایئرس ہوئی اور شادی کے بعد تھوڑے دن میں اس کی بیوی کو اس کے بال فرینڈ کے ساتھ رائٹ ہینڈ پکڑ لیا. برا کام کرتے ہیں. اب یہ چھوڑنے تیار ہے اور بیوی بولتی کہ نہیں مجھے چھوڑو میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. چھوڑے کیسے؟ تو ایک نے کہا کہ وہ دیکھو سیکشن 14 کے تحت جاؤ سیکشن 13 ہندو میرج ایکٹ کے تحت جاؤ. تو اس نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ہوگا یہ 14B کے تحت جاؤ یا کسی اور تحت جاؤ 14 کے تحت جاؤ ہوگا یہ کہ جو 6 مہینے انتظار کرنا پڑے. پھر کیس اسپیشل اس میں جلد سے جلد آئے تو 6 مہینے لگ جائیں گے.
پھر سنوائی میں کتنی دیر لگتی مجھے نہیں معلوم، مجھے جلدی سے علیحدہ آنا ہے، دوسری شادی کرنا ہے، پھر کوئی حل بتاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک سولوشن ہے، اگر آپ جاننا چاہتے تو بتا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ پلیز گو ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، فیصلہ ختم ہو گیا ہمارا ملک آسان ہے۔ تو یہ غیر مسلم اور مسلمان کی شادی کی بہت ٹوٹ جائے، علیحدہ ہوگا سب کو۔ تو یہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے خط و غارتگیری اور دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی پسند نہیں کرتا۔ میرے سامنے بڑے IAS IPS آفیسرس کے ایسے کیسز ہیں، بیوی ایک طرف رہتی، شوہر ایک طرف رہتا، دونوں بھی آدمی بولے جاتے ہیں انہیں کیا کرنا، اس کو نبھانا، انہیں کیا کریں، مہینوں صورتیں دیتے ہیں اس سے۔ دیکھیے آپ یہ بھی ہے معاشرے میں، سوسائٹی ایسی زندگی اسلام میں نہیں ہے کہ جس میں گناہ ہی گناہ ہو اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے اور اولاد کی تربیت کر سکے۔ اسلام ایسی زندگی چاہتا ہے کہ جہاں دونوں خوش و خرم رہے اور زندگی گزارے۔ اگر بالفرض آخر نوبت ہے کہ اگر علیحدگی کی صورت اختیار کرنا پڑتا ہے تو اسلام علیحدگی کی اجازت دیتا ہے۔ طلاق کیوں؟ اس لیے طلاق ہے کہ دونوں علیحدہ اپنی انتشار کر کے علیحدہ زندگی گزارے اور آنے والی جنریشن اولاد نسل کی تربیت کریں، ان کو صحیح دینی تعلیم دیں اور سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر وہ چلے جائیں۔ اس لیے اسلام ناگزیر وجوہات میں طلاق کی اجازت دیتا ہے، اور یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ذریعے اللہ نے مسلمان کو دیے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ ہم سے کتنے قانون بنا لے چھین نہیں سکتی، ہم یہ حق کسی کو دے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو شریعت مطالعہ پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مالک جو نادانی سے ہمارے بھائی تین طلاق ایک سانس میں دیتے ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح طریقے سے اسلام کی طلاق دے سکے۔ مالک ہمارے ساتھ رحم کے کرم کے فضل کے معاملات فرما دے، اور مالک ہم کو دنیا میں زندہ رکھیے تو اسلام میں زندہ رکھیے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔